السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، مسائل حیات کے ایک نئے پروگرام کے اندر آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم تمام حضرات کو خیر و عافیت عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج ہم مفتی صاحب سے چند سوال کرنے والے ہیں۔ مفتی صاحب انشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ تک جواب پہنچانے والے ہیں، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تمام جوابات کو بغور سنا کریں اور آگے شیئر ضرور کیا کریں۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں، مفتی صاحب سے سوال کرنے والے ہیں، ایک تو نور نامے کے تعلق سے، دوسرا 10 بیویوں کی کہانی کے تعلق سے، تیسرا مچھلی کے سالن پر یا انڈے کے سالن پر فاتحہ کے تعلق سے۔ یہ 3 سوال انشاءاللہ مفتی صاحب سے، اور ایک چوتھا سوال مردہ مچھلی کا کھانا کیسا ہے، اس تعلق سے مفتی صاحب سے 4 سوال کرنے والے ہیں، اور مفتی صاحب انشاءاللہ اس کا جواب عنایت فرمائیں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر مفتی صاحب کی بارگاہ میں پہلا سوال عرض کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ مفتی صاحب، نور نامہ جو کہ عام طور پر عورتیں پڑھا کرتی ہیں اور بہت ساری جگہوں پر پھر ملیدہ وغیرہ بنا کر کے اس کو بانٹا کرتی ہیں فاتحہ لگوا کر کے، اسی طرح 10 بیویوں کی کہانی، تو کیا نور نامہ جو کتاب ہے اس کی کیا اصل ہے؟ کیا وہ صحیح ہے یا نہیں؟ اس کا پڑھنا جائز ہے کہ نہیں؟ اور جو فاتحہ لگواتی ہیں ملیدہ وغیرہ بنوا کر کے، تو کیا وہ فاتحہ لگوانا، ملیدہ بنانا اور اس کو تقسیم کرنا، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ ہماری عوام اہل سنت تک یہ بات ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت اچھے سوال مفتی صاحب آپ نے کیے ہیں۔ یہ نور نامہ اور 10 بیویوں کی کہانی، یہ 2 سوال آپ نے جو کیے ہیں، اس کا ایک ہی جواب بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، جو نور نامہ کتاب ہے، اس کتاب کی کوئی روایت اصل نہیں ہے، مطلب اس کی کوئی اصلیت ہی نہیں ہے، اور اس کا پڑھنا درست نہیں ہے۔ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ رسالہ جو کہ ہندوستان میں مشہور ہے، اس کی روایت بے اصل ہے اور اس کا پڑھنا جائز نہیں، تو ثواب کس بات کا ملے گا؟ یہ بے اصل ہے تو ثواب نہیں ملے گا۔ رہی بات 10 بیویوں کی کہانی کی، 10 بیویوں کی کہانی یہ بھی بے اصل ہے، اس کی کوئی روایت شریعت میں ملتی ہی نہیں ہے، اور کہیں ایسا نہیں دیکھا، اور ہم نے یہ کتابیں پڑھ کے بھی دیکھی ہیں۔ جیسے معلوم کرتے ہیں کہ یہ پڑھنا کیسا ہے، تو میں نے خود ہاتھ میں لے کے دیکھا اور پڑھا اس کو، تو اس میں کوئی بات ایسی نہیں کہ اس میں 10 بیویاں یہ کون ہیں، کیا ہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہاں وہ میں نے پورا نہیں پڑھا، 1-2 سطر ہیں، 1-2 لائن میں نے خیر اس کی پڑھی تھی، تو مجھے تو اس میں کچھ لگا نہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمام کہانیاں پڑھنا یہ مسلم شہزادیوں کا شعار نہیں ہے۔ اگر پڑھنا ہے تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی کہانی پڑھیں، ہے نا، سچی داستان پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، اور تب فاتحہ لگوائیں آپ، تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہ 10 بیویاں یا نور نامہ یہ کتاب پڑھ کر آپ کتنی بھی فاتحہ لگواؤ گے تو یہ چونکہ بے اصل ہے، اس میں کوئی ثواب ہی نہیں ہے۔ بزرگان دین نے، علماء کرام نے، فقہاء کرام نے بیان فرما دیا ہے، تو اس میں کوئی بھی ثواب نہیں ہے، تو ہمیں اس کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ اور دوسری بات، یہ خرافات ہے، اس خرافات کو ہمیں اپنے معاشرے سے دور کرنا ہے، واللہ تعالیٰ عالم۔ ماشاءاللہ بہت اچھا سوال جواب دیا مفتی صاحب نے، اور آپ نے سنا کہ نور نامہ یا 10 بیویوں کی کہانی وغیرہ پڑھنا یہ بالکل بھی کہیں سے کہیں تک درست نہیں ہے، اور نیاز و فاتحہ کا مسئلہ الگ ہے کہ نیاز و فاتحہ ایصال ثواب کرنا بلا شبہ جائز ہے، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ نیاز و فاتحہ جس چیز پہ بھی لگوائیں گے، چاہے وہ ملیدہ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، وہ بلا شبہ جائز ہے، لیکن یہ پڑھنا اور پڑھوانا یا سننا یہ دونوں ناجائز و حرام ہے، ان کو نہیں سننا چاہیے کیونکہ یہ من گھڑت کہانیاں ہیں۔ چلیے مفتی صاحب کی بارگاہ میں اگلا سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا مچھلی کے سالن پر، جیسے عام طور پر بہت ساری جگہوں پر یہ لوگ عورتیں کہتی ہیں کہ مچھلی کے اندر کانٹے ہوتے ہیں اور انڈا جو ہے وہ گندا ہے، مطلب اس طرح سے کہتی ہیں کہ انڈے پر اور مچھلی کے سالن پر جو ہے فاتحہ جائز نہیں ہے، جبکہ کھاتے ہیں اس کو، خوب شوق سے کھاتے ہیں، لیکن فاتحہ کو منع کرتے ہیں، تو کیا اس کی کہاں تک کوئی اصل ہے کہ نہیں، فاتحہ نہیں ہوگی یا ہوگی؟ شریعت کی روشنی میں ہماری عوام اہل سنت تک جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیے، یہ جو سوال ہے ہر عالم دین اس کا شکار ہوتا ہے، ہر کسی کے پاس یہ مسئلہ درپیش ہوتا ہے کہ مچھلی کے سالن پر فاتحہ نہیں ہوتی۔ بہت ساری جگہوں پر تو
برا مانتے ہیں کہ اگر کوئی فاتحہ پڑھوا بھی لیتا ہے تو اسے ہی کہتے ہیں کہ تم گنہگار ہو، یہ ہو وہ ہو۔ تو ناظرین بالکل سمپل سا جواب ہے، جو چیز کھانا جائز ہے اس پر فاتحہ خوانی کرنا بھی جائز ہے بلا شبہ، چونکہ مچھلی جو ہے وہ بلا شبہ کھانا جائز ہے، کھا سکتے ہیں، اور پسندیدہ چیزوں میں سے ایک پسندیدہ چیز ہے۔ تو جس چیز کا کھانا جائز ہے اس پر فاتحہ خوانی کرنا بھی بلا شبہ جائز ہے۔ رہی بات انڈے کی، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انڈے پر فاتحہ نہیں ہوگی، اس وجہ سے کہ گندی چیز سے، گندی جگہ سے نکلا ہے، اس کا خروج جو ہے وہ گندی جگہ سے ہے۔ تو ایسا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، انڈا کھانا جائز ہے اور مرغا کھانا بھی جائز ہے نا۔ تو لہٰذا جب یہ چیزیں جائز ہیں تو ان پر فاتحہ بھی بلا شبہ جائز ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا جواب، اور آپ لوگوں نے سنا تو بلا شبہ انڈے پر اور مچھلی پر فاتحہ جائز ہے۔ ہر اس چیز پر مفتی صاحب کہ جو کھانا جائز ہے اس پر فاتحہ جائز ہے، جو چیز کھانا جائز نہیں اس پر فاتحہ بھی جائز نہیں۔ اب مفتی صاحب کی بارگاہ میں اگلا سوال کرتے ہیں، کیا مفتی صاحب مردہ مچھلی، جیسا کہ عام طور پر مچھلی جب پکڑتے ہیں تو بعض مچھلی تو زندہ ہاتھ میں آ جاتی ہیں اور ان کو بعد میں جو ہے بنا کر کے صاف کر کے ان کو سالن بنا لیا جاتا ہے، لیکن بعض مچھلی ایسی ہوتی ہیں کہ پانی میں سے نکلنے سے پہلے ہی اگر وہ جال وغیرہ میں پھنستی ہیں تو وہ مر جاتی ہیں، تو کیا ان مردہ مچھلیوں کو کھانا جائز ہے یا نہیں؟ جس طرح سے عام جانوروں کو مردہ اگر ہو جاتے ہیں وہ مر جاتے ہیں تو ان کو کھانا جائز نہیں ہے، تو کیا مچھلیوں کو بھی کھانا جائز نہیں ہوگا یا جائز ہے؟ ہماری عوام اہل سنت تک جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیے مفتی صاحب، اس کا بہت سمپل سا جواب ہے اور مختصر انداز میں سب سے بڑی دلیل تو ہمارے لیے حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ دیکھیے مردہ مچھلی کھانا اس لیے جائز ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مردار جانور اور 2 خون جائز ہیں، کھانا جائز ہیں۔ اب وہ 2 مردار جانور اور 2 خون وہ کیا ہیں وہ آپ سماعت کر لیں۔ 2 مردار جانور، ایک تو مچھلی ہے اور ایک ہے ٹڈی، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، اور 2 خون جو کھانا حلال ہے وہ ہے ایک کلیجی اور ایک تلی۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان چیزوں کو الگ الگ صوبوں میں، الگ الگ اسٹیٹ میں کسی اور نام سے جانتے ہوں، لیکن حدیث پاک میں یہی الفاظ ہیں، 2 جانور اور 2 خون، 2 جانور ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، اور 2 خون ہے، ایک کلیجی اور ایک تلی۔ تو اور دوسری بات، پہلے سوال جو تھا اس کا کہ مچھلی کے سالن پر فاتحہ دیکھیے، فاتحہ جس چیز پر پڑھوائی جاتی ہے وہ چیز ہم قبرستان میں مردے کو کھلانے نہیں جاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی دلیل بناتے ہیں کہ اس میں کانٹے ہوتے ہیں یا وہ انڈا جو ہے وہ گندی جگہ سے آتا ہے تو اس وجہ سے فاتحہ نہیں لگوا سکتے۔ تو دیکھیے ہم جس چیز پر فاتحہ پڑھواتے ہیں وہ چیز ہم مردے کو کھلانے نہیں جاتے ہیں، اس کا ثواب جاتا ہے، اس کا ثواب جاتا ہے۔ لہذا مچھلی جو ہے وہ مردہ بھی ہو تب بھی جائز ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا، اور آپ نے تمام سوالوں کے جواب بہت اچھے سے سنے۔ امید ہے کہ آپ تمام سوالوں کے جواب پورے طور پر سنتے ہوں گے مکمل طریقے سے، اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر سوالات اچھے لگتے ہیں، جوابات اچھے لگتے ہیں، ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک اور شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ چینل پر پہلی مرتبہ ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے۔ چلیے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے اندر، اگلے پروگرام کے اندر، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔